السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کو جیل میں زہر دیے جانے کا خدشہ، بشریٰ بی بی نے عدالت سے رجوع کر لیا، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی سن لیا عدالت نے سن لیا، اور عمران خان صاحب کی جو 9 مقدمات میں ضمانت منسوخ ہوئی تھی عدالت کی جانب سے، ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا، اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی صدارت میں، بلکہ ان کی سربراہی میں کیس کی سماعت تھی، اور سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب ٹرائل کورٹ واپس ان مقدمات میں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانتوں میں جو عدم پیروی تھی، تو اس کی وجہ سے عمران خان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منسوخ کی جاتی ہیں، یعنی 9 مقدمات تھے خان صاحب کے حوالے سے۔ کبھی اس کے بعد پھر یہ کئی دن تک طول پکڑ گئے، اور جب وہ انسان ہے ہی آپ کے پاس، ریاست کی ذمہ داری ہے، تو وہ کیسے پیش ہو سکتا ہے؟ اچھا، عدم پیروی، آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جیل میں، تو جیل میں ان کو سزا دی جا چکی ہے، جیل سے باہر نہیں آ سکتے، ایون ان کے جو کیسز ہیں، ان کی جو سماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب واپس آئیں عدالت میں کہ صاحب میں جیل میں ہوں اور میں اسی لیے نہیں آ پا رہا عدالت؟ تو ریاست کا کام ہے، یہ فرض ریاست کا ہے، یہ عمران خان صاحب کا حق ہے، یہ ریاست کا فرض ہے کہ ان کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے۔ اور اگر اس میں کوئی تیسرا ہے تو مجھے یہ بھی بتا دیں، کیونکہ ایک تو ریاست ہے، دوسرا ہے عمران خان صاحب کے جو ضمانتیں ہیں اس کا معاملہ ہے۔ تو خان صاحب کیسے نہیں آئیں گے؟ تو یہی ہے نا، عمران خان صاحب نہیں آ سکتے، یا تو آپ حکم کریں ریاست کو، اسٹیٹ کو، کہ آپ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کریں ہمارے سامنے، عدالتوں کے سامنے، وہ اپنے کیسز کا دفاع کریں، اپنے کیسز کا سامنا کریں، اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو بیان کریں اور اپنا دفاع پیش کریں خان صاحب۔ اس میں ایک کیس جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ کا کیس ہے، ایک اقدام قتل کا بھی کیس ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس جس میں بھی خان صاحب کی ضمانت منسوخی کا معاملہ بھی چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کا پیچھا کیے ہوئے ہیں، 9 مقدمات ہیں۔ اور اس کے بعد عدالت نے کہہ دیا کہ اب فیصلہ میرٹ پر ہوگا، اب فیصلہ میرٹ پر ہوگا، اب واپس ٹرائل کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا۔ اس کے بعد ٹرائل کورٹ سرے سے ان تمام تر ایشوز کو جو عدالت نے، ان تمام تر پوائنٹس کو جو عدالت نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ یہ دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ فیصلہ کریں۔ دوبارہ فیصلہ کیا ہوگا؟ یہی فیصلہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، جسٹس عامر فاروق صاحب نے جج دلاور صاحب کو کہا تھا نا فیصلے کا، جج دلاور صاحب کو کہا کہ واپس فیصلہ کریں کیونکہ یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو دلاور صاحب نے فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اندر چلے گئے۔ واپس یہی ہوتا ہے، واپس ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک اور ایشو، ایک اور خدشہ، ایک اور خوف، ایک اور ڈر، ایک ممکنہ صورتحال جس کے پیش نظر عمران خان صاحب کی وائف سابق خاتون اول بشریٰ بی بی نے عدالت سے باضابطہ رجوع کر لیا ہے۔ بالکل، بشریٰ بی بی صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل میں زہر دیے جانے کا خدشہ ہے۔ اچھا، بشریٰ بی بی صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کو عدالت ایک نوٹس لے، اور خان صاحب کے لیے، کیونکہ ہر قیدی کا یہ حق ہے کہ ان کو اپنے گھر کی طرف سے دیا جانے والا کھانا مہیا کیا جائے، تو عدالت اس بات کا نوٹس لے، کیونکہ خان صاحب بار بار یہ عدالت سے کہہ چکے ہیں اور ان کی درخواستیں بھی ہیں، ان کو گھر سے کھانا پرووائڈ کیا جائے اور عدالت اس کا حکم دے۔ ایون عمران خان صاحب نے جو شیونگ کٹ ہے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا کہ بشریٰ بی بی آئیں اور وہ لاکڈ کٹ انہیں دے کر جائیں، تبھی وہ
لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ خان صاحب کو خدشہ ہے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے اور خان صاحب کو اچھا بشریٰ بی بی صاحبہ نے ایک نقطہ ریز کیا ہے، بالکل بشریٰ بی بی صاحبہ نے اپنی درخواست میں موقف پیش کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی جاتی رہی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے عمران خان کو خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، ملاوٹ زدہ خوراک ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور بشریٰ بی بی نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ عمران خان کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں، ان کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے اور جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ اچھا خان صاحب کے بارے میں یہ باتیں وائرل ہوئی کہ خان صاحب کو ایک تو دیسی مرغی دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ خان صاحب کو دیسی گھی میں بنا ہوا بکرے کا گوشت فراہم کیا جا رہا ہے، اور یہ خبریں نہ جانے کون پھیلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ خبریں بھی سنی کہ خان صاحب کو 4 سیل دے دیے گئے ہیں، اور جب یہ خبریں چل رہی تھی اس وقت عمران خان صاحب ایک چھوٹے سے سیل میں اٹک جیل میں تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب ایک جج صاحب نے انسپیکشن کی تو انہوں نے جو باتیں بتائیں بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایون آپ یہ کہیں کہ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کے جو سیل ہے اس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، مسلسل کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، ایون کہ رفع حاجت والی جگہ پر بھی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اور کیمرے اتنے اونچے ہیں خان صاحب کو بعض اوقات اپنی جو ضروریات ہیں وہ بھی مؤخر کرنا پڑتی ہیں۔ یہ بھی تمام تر ایشوز کے بارے میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب ایک چھوٹے سے سیل میں اس سے پہلے خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں، جو وہاں عمران خان صاحب کے پاس ملاقاتوں میں جاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش ہوتی ہے، یہ اٹک جیل کی ہم بات کر رہے ہیں، جب بارش ہوتی تھی تو خان صاحب کا جو بستر ہے وہ گیلا پڑ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے میں جو مسائل تھے خان صاحب کو، اس کے علاوہ ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے خان صاحب وہ ایک پورے طریقے سے جو ہوتی ہے ایکسرسائز وہ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ خان صاحب کو یہ خبر بلکہ وائرل کی گئی، 4 سیل دے دیے گئے، آپ جائیں چہل قدمی کریں، جو کرنا ہے کریں، یہ آپ کے ہوئے۔ تو خان صاحب یہ خبریں آئیں کہ خان صاحب جو خبریں وائرل ہوئی تھیں کہ جو دیسی گھی والا معاملہ اور دیسی مرغی والا معاملہ، بکرے کے گوشت والا معاملہ، ان کے پیسے خود عمران خان صاحب اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے خان صاحب کے موقف کی جو تائید ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو اڈیالہ شفٹ کیا گیا، لیکن تحفظات ابھی بھی ہیں کہ خان صاحب کو زہر دیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا زہر کے علاوہ یہ ایک اور بات بھی انہوں نے بتائی ہے کہ خان صاحب کو کیسے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو ان کو جیل میں جو خوراک مہیا کی جاتی ہے وہ تو ایک ملاوٹ زدہ ہوتی ہے۔ ایک جیل کا کھانا اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نصیب نہ کرے، جس طرح کا اس کھانے کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو کھاتے ہیں، کھاؤ تو بھی بیمار، نہ کھاؤ تو بھی بیمار، بس زندہ رہنے کے لیے کچھ نوالے کھائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا ویٹ بھی گر گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو نہ تو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، نہ ان کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ابھی بشریٰ بی بی نے جو کیس عدالت میں دائر کیا ہے، درخواست عدالت میں دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ استدعا کی گئی ہے کہ ایک تو کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل میں زہر دیے جانے کا خدشہ ہے، اور زہر کیسے دیا جائے گا انہوں نے یہ بتایا ہے، زہر دیا جائے گا کھانے کے ذریعے۔ یہ بشریٰ بی بی نے دائر درخواست میں کہا ہے، موقف اپنایا ہے۔ اور ان کو گھر تک کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ اجازت ہو تو وہ گھر کا کھانا کھا لیں، جبکہ باقی قیدیوں کو پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اجازت ملتی رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ
نواز شریف صاحب جب جیل میں ہوتے تھے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، ملاقاتوں کے دورے ہوتے تھے کہ ایک ملاقات پھر دوسری ملاقات، پھر میاں صاحب کہتے تھے کہ دیکھیں اینو آن دیو، اینو جان دیو، اینو چھٹ دیو. وہ ایک لمبی فہرست ہوتی تھی. جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں میاں صاحب بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر میاں صاحب کی یہ جو خاطر تواضع میاں صاحب کی جاتی تھی، خاطر مدارت کی جاتی تھی، انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے تھے. میاں صاحب جو فرمائش کرتے تھے ان کو وہ اسی وقت مل جاتا تھا. جبکہ عمران خان صاحب اپنے گھر کا کھانا جیل میں منگوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی خان صاحب کو نہیں دیا جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سیاسی انتقام ہے. بہت سارے لوگ اس کو بتا چکے ہیں کہ خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اور بھی بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو توڑا جائے. خان صاحب کے وکلاء اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ٹوٹنے والوں میں سے نہیں، وہ ان اعصاب کے مالک ہیں جس کی گواہی ان کے سیاسی بلکہ سخت سے سخت ترین مخالفین بھی دیتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ توڑ نہیں سکتے. عمران خان صاحب جب بھی مشکلات میں ہوتے ہیں تو وہ اور زیادہ نکھر کر سامنے آتے ہیں، اور خان صاحب کا یہ شیوا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب 92 کے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جانا تھا تو عمران خان کارنر ٹائیگر کی شرٹ پہن کر آئے تھے، اور مخالف کیپٹن کے لیے یہ سبق تھا. انہوں نے کہا کہ ٹاس کے وقت ہی میں نے اس کو بتا دیا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے جیتنا نہیں، جیتنا میں نے. تو یہ خان صاحب ایسا ہی ہے، اور اب بھی اتنی مشکلات کے باوجود بھی عمران خان صاحب کے عزائم پختہ ہیں. اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینوں کے بعد خان صاحب واپس آ جائیں گے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.